إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما وفهما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا. قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. ہر قسم کی حمد و ثنا بڑائی کبریائی کے پاک مقدس مطہر کلمات اللہ ملک العلام ذی الجلال والاکرام کی ذات اقدس و مقدس کے لیے خاص ہے، جو ساری کائنات کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، حاکم بھی ہے اور رازق بھی ہے۔ عزت و ذلت اس کے قبضہ قدرت میں ہے، صحت و بیماری اسی کے دائرہ اختیار میں ہے، امیری اور غریبی کا بھی مالک حقیقی وہی ہے۔ اسی رب العالمین کے حضور التجا ہے، دعا ہے کہ میری اور آپ کی طرف سے لاکھوں کروڑوں درود و سلام امام الانبیاء، امام الرسل، ختم الرسل، تاجدار انبیاء، میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و مقدس پہ
بے حد و بے انتہا اللہ تعالیٰ اپنی مرضی اپنی منشا کے مطابق درود و سلام نازل فرمائے، جنہوں نے ہمیں اس کائنات میں زندگی گزارنے کا طریقہ سلیقہ ڈھنگ سکھلایا، کامیابی اور ناکامی کے سارے راز بتلائے، اچھائی اور برائی کی تمیز بتلائی، جنت جانے کے رستے سے بھی آگاہ کیا، وہ اعمال بد بھی بتائے کہ جن کی وجہ سے بندہ جہنم کا ایندھن بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بے حد و بے انتہا رحمتیں برکتیں ہوں ان نفوس قدسیہ پر کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین اسلام کو سیکھا، عمل کیا اور دنیا والوں کو بتلا دیا جس طرح بتلانے کا حق تھا۔ میرے انتہائی قابل قدر بزرگوں اور نوجوان بھائیوں، سننے والی باحیا باشرم اسلامی روحانی ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کا بے حد و بے انتہا شکر ہے کہ اس رب العالمین نے مجھے اور آپ کو انسان پیدا کیا اور پھر مسلمان بنایا۔ اس کا بے حد و بے حد انتہا کرم ہے کہ اس نے اپنے آخری پیغمبر کی امت سے بنایا اور عقیدہ توحید اللہ تعالیٰ نے عطا کیا۔ اگر اللہ رب العالمین احکم الحاکمین ہمیں انسانوں سے ہی نہ پیدا کرتا، اس پر گلہ کون کر سکتا تھا؟ انسان بنانے کے بعد کلمہ توحید نہ عطا کرتا، تب اس کی ذات پر کون گلہ شکوہ کر سکتا تھا؟ کسی اور پیغمبر کا امتی بنا دیتا، تب اللہ رب العالمین پر اعتراض کس کا چلتا تھا؟ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے پھر عقیدہ توحید صاف ستھرا منہج عقیدہ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے وہ صاف ستھرا عقیدہ دین اسلام کا وہ طور طریقہ اللہ نے دیا جو خالصتاً اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے نازل کردہ دین اور شریعت کا تابع اور اسی کی فرما برداری کرنے والا ہے۔ میرے انتہائی قابل قدر بزرگوں، ہم عقیدہ توحید کے وارث ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دم بھرتے ہیں، اصحاب پیغمبر کی عقیدت دل میں رکھتے بھی ہیں اور دنیا کو دعوت بھی دیتے ہیں، اولیاء کرام کی تعظیم کرنے والے ہیں، قرآن اور حدیث کو من و عن جیسے اللہ تعالیٰ نے اتارا اور پیغمبر نے بیان کیا اس کو تسلیم کرنے والے، پھر اس دنیا میں سب سے اونچا منہج، سب سے پیارا عقیدہ، سب سے نرالا منہج اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے۔ ہم جس حد تک رب العالمین کا شکریہ ادا کریں کم ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے اتنا عظیم عقیدہ رکھنے کے بعد، اتنی عظیم دعوت سینے میں سمانے کے بعد، پھر ہمارے گھر کا ماحول، پھر ہمارے علاقے کا ماحول، پھر میرے نوجوان بھائی، ہماری بیٹی کا ماحول اسلام کے مطابق نہ ہو، کس قدر افسوس کی بات ہے۔ اگر ہمارا عقیدہ قرآن و سنت کے مطابق نہ ہوتا تو پھر تو کوئی گلہ و شکوہ نہیں تھا کہ ہم کسی اور پگڈنڈی پہ ہیں، ہمارا طریقہ ہی کوئی اور ہے۔ اگر ہمارا رب جس کی ہم عبادت کرتے ہیں وہ کائنات کا سب سے بڑا غیرت والی اگر کوئی ذات ہے تو رب العالمین کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد اگر کوئی غیرت والی ذات ہے تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا دین سارے کا سارا ہی غیرت کا دین ہے، سارے کا سارے کا دین ہی عزت والا دین ہے۔ اس کائنات میں وہی غیرت مند ہے جو اللہ تعالیٰ کے دین کا تابع دار ہے، اس کائنات میں وہی عزت والا ہے جو اللہ تعالیٰ کے دین کا تابع دار ہے۔ جو اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے دین کا تابع دار نہیں، وہ دنیا میں نہ غیرت کا دعویٰ کر سکتا ہے نہ عزت کا دعویٰ کر سکتا ہے۔ آج میں دعوت فکر دینا چاہتا ہوں اس جمعۃ المبارک کی مختصر نشست میں، توجہ میری طرف رہنا۔
اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمتیں ہیں. اس نے ہمیں انسان بنایا, اس نے ہمیں صحت عطا کی, دیکھنے کے لیے آنکھیں دی, بولنے کے لیے زبان دی, سننے کے لیے کان دیے, پکڑنے کے لیے ہاتھ دیے, چلنے کے لیے پاؤں دیے. آپ نے دنیا میں کتنے ہی انسان دیکھے ہوں گے جو بول نہیں سکتے, کتنے ہی لوگ تو دیکھے ہوں گے جو سن نہیں سکتے, کتنے ہی دیکھے ہوں گے جو دیکھ نہیں سکتے, کتنے ہی دیکھے ہوں گے جو چل نہیں سکتے, کتنے ہی ہو اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑنے کی صلاحیت ہاتھ اللہ تعالیٰ نے نہیں دیے. اس کی اتنی نعمتیں ہیں, ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها. اگر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا شروع کر دو تو اس کو شمار نہیں کر سکتے. رب العالمین جس کو گھر دے دے, اللہ تعالیٰ جس کو سر چھپانے کے لیے چھتری دے دے, ڈھانکنے کے لیے اللہ تعالیٰ کوئی چھت مہیا کر دے, کسی کو اللہ تعالیٰ بیوی دے دے, کسی کو اللہ تعالیٰ بیٹے دے دے, ماں باپ کی دولت سے نواز دے, بہن بھائیوں کی دولت سے نواز دے, یہ اس کا کرم ہے اور اس کی نعمتیں ہیں. رب العالمین سورہ نساء میں کہتے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَأَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ. اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ. اللہ تعالیٰ کل تم سے ماں باپ کے متعلق, بہن بھائیوں کے متعلق, بیوی بچوں کے متعلق, عزیز و اقارب کے متعلق اللہ تعالیٰ ہر ایک سے سوال کرے گا. مت سے بھی پوچھا جائے گا میں نے تجھے بہن بھائی, والدین, بیوی دی, بچے دیے, اس نعمت کا کیا کیا تو نے. ہر ایک عورت سے سوال ہوگا تجھے بہن بھائی دیے, تجھے سسرال کی نعمت دی, تجھے خاوند کی نعمت دی, تجھے بیٹے دیے, بیٹیاں دی, اس کے متعلق تو نے کیا کیا. ہر ایک سے اس کے رشتہ داروں کے متعلق سوال ہوگا. اور اللہ رب العالمین کسی کو گھر کی نعمت دے دے, یہ بہت بڑی عظیم نعمت ہے. کبھی سردی کے ایام میں, کبھی کسی کو جو فٹ پاتھ پہ آج رات بھی جنہوں نے بسر کی ہوگی ان سے کبھی گھر کی نعمت کے متعلق پوچھنا, یہ کتنی قدر و قیمت والی نعمت ہے. کبھی گرمی کی شدت ہو, جو سارا رات سارا دن یہ ٹینٹوں کے اندر گزار دیتے ہیں, یہ سردیوں کی ٹھٹرتی راتیں بھی, گرمیوں میں آگ برساتے سورج کی گرمی بھی وہ ٹینٹ کے اندر برداشت کرتے ہیں اور سارا سال ٹینٹ کے اندر رہتے ہیں. مرد بھی, عورت بھی, بچے بھی, اسی کے اندر وہ زندگی بسر کر دیتے ہیں. کبھی ان کے پاس بیٹھ کے کبھی فرصت ملے پوچھنا گھر کتنی بڑی نعمت ہے. لیکن جس کو اللہ تعالیٰ نعمت دے دے, میرا سوال ہے تجھے گھر میں اللہ تعالیٰ نے سب چھپانے کے لیے چھت بھی دی ہے, تجھے اللہ تعالیٰ نے گرمی سے بچنے کے لیے موسم بھی دیا ہے, گھر کا ماحول بھی دیا ہے, ساری نعمتیں بھی تجھے دی ہیں, اور پھر اللہ تعالیٰ گرمی سے بچنے کے لیے, سردی سے بچنے کے لیے سارے اختیار دیے ہیں تجھے. تجھے بچے بھی دیے, تجھے بیوی بھی دی, تجھے ماں باپ بھی دیے, تجھے گھر بھی دیا, تجھے چار دیواری بھی دی. کیا اللہ تعالیٰ اس نعمت کے متعلق کل تجھ سے پوچھے گا نہیں؟ کیا اس نعمت کے متعلق اللہ تعالیٰ سوال نہیں کرے گا؟ اللہ تعالیٰ ہر ایک نعمت کے متعلق ہر ایک سے پوچھے گا. چھوٹی سے لے کر کے بڑی نعمت تک سوال کیا جائے گا. ہر ایک نعمت کے متعلق پوچھے گا. اس نعمت کے متعلق پوچھ لیا تو کیا جواب دو؟ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے اپنے گریبانوں میں جھانک کے سوچنا, کیا تیرے اور میرے گھر کا ماحول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عطا کردہ ماحول ہے؟ کیا ہمارے گھر کا ماحول وہ ماحول ہے جو رسول اللہ دے کے چلے گئے؟ کیا ہمارے گھر کا رہن سہن, ہماری بیٹی, ہماری بیٹیاں, ہماری بہنیں, ہمارے بھائی, ہماری بیوی اور میں خود, کیا ہمارا وہ گھر کے اندر ماحول ہے جو رسول اللہ دے کے چلے گئے؟ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر جیسا ہمارے گھر کا ماحول ہے پھر تو آپ بری الذمہ ہیں کہ رب العالمین کی عدالت میں جواب دے دیں گے. اگر ہمارے گھر کا ماحول وہ ماحول نہیں جو رسول اللہ دے کے چلے گئے پھر کیا کر رب العالمین کو جواب دو؟ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے محدث میرے گھر کے ماحول نے بنایا ہے. مجھے محدث
میرے گھر کے ماحول، گھر کی چاردیواری نے، میرے گھر نے مجھے محدث بنایا۔ 10 سال کا بچہ تھا، میرے سر سے میرے باپ کا سایہ اٹھ گیا، میں یتیم ہو گیا، بنا کیا محدث۔ آج بھی دنیا کے لیے ایک اتمام حجت ہے، محدث امام احمد بن حنبل کے نے یہ کہا ہے۔ احمد بن حنبل ایک تاریخ ہے، ایک تحریک کا نام ہے، لیکن 10 سال کا بچہ تھا، باپ مر گیا، گھر کے ماحول نے محدث بنایا۔ امام صاحب وہ کیسے؟ کہنے لگے کہ میں گھر میں ہوتا تھا اور میں 10 سال کا بچہ تھا، عراق کے علاقے کی سردیاں، جس طرح آپ کے ہاں وہاں بھی برف پڑتی ہے بعض علاقوں میں، کہنے لگی وہ ٹھٹھرتی راتوں میں میری والدہ مجھے تہجد کے وقت اٹھا کے مصلی پہ کھڑا کر دیتی تھی، اور پھر فجر کی اذان ہوتی تو میری والدہ مجھے پکڑ کے مسجد کے دروازے تک لا کے چھوڑ دیتی تھی۔ کبھی میرے والدہ نے اٹھایا اور اٹھا کے کسی اور استاذ کے دروازے پر لا کے چھوڑ دیتی تھی۔ میں گھر میں آتا، میرے رہنے سہنے سونے اور جاگنے کا سارا ماحول میری والدہ نے اسلام کے مطابق بنا دیا تھا۔ تہجد خود پڑھی ہے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ احمد بن حنبل نے 10 سال کے بچے نے نماز تہجد نہ پڑھی۔ یہ وہ 10 سال کی تہجد کی برکت تھی کہ امام احمد بن حنبل جب وقت کا امام بن گئے، ایک آدمی ان کو ملنے کے لیے آیا، دور کا سفر کر کے آیا، اس کو مہمان خانے میں ٹھہرایا اور اس کے پاس وضو کے لیے پانی چھوڑ دیا۔ صبح نماز کے لیے امام احمد ان کے پاس گئے کہ چلیں مسجد چلتے ہیں۔ جب گئے اس وقت وہ اٹھا، دیکھا وہ پانی میں نے جو اس کے پاس وضو کے لیے چھوڑا تھا وہ تو وہی پڑا ہے، اس نے استعمال ہی نہیں کیا۔ احمد بن حنبل اس کو کہتے ہیں تو نے نماز تہجد نہیں پڑھی؟ نہیں میں نے نہیں پڑھی، تھکا ہارا تھا، تھکاوٹ تھی، آنکھ ہی نہیں کھلی۔ احمد بن حنبل نے کہا سن، میں نے آج تک جتنے محدثین اور جتنے اولیاء کرام، انبیاء، صحابہ پیغمبر اور تابعین، تبع تابعین دیکھے ہیں، ہر ایک نماز تہجد کا پابند تھا، تجھ سے کیسی نماز تہجد رہ گئی؟ وہ 10 سال کی تربیت تھی، اپنے گھر کا ماحول ٹھیک کر لو، تمہارے بچے محدث بن جائیں گے۔ اپنے گھر کا ماحول اسلامی بنا لو، تمہارے بچے بڑے ہو جائیں گے۔ میں ایک تحریر پڑھ رہا تھا کہ دنیا کے بگڑے ہوئے انسان، اس میں ایک شخص کہتا ہے کہ مجھے میرے گھر کے ماحول نے دنیا کا بڑا ڈاکو بنا دیا۔ تجھے کیسے بنا دیا؟ اس نے کہا میں چھوٹا تھا، میں سکول گیا، اپنے کلاس فیلو کی معمولی سی چیز میں چرا کے لایا اور اپنی والدہ کو بتایا آج میرے کلاس فیلو میرے ساتھ بیٹھنے والے دوست کی یہ میں چھپا کے لے آیا ہوں۔ تو میری والدہ مسکرا کے اس نے ٹال دیا، مجھے منع نہیں کی۔ پھر دوسرے دن اور میں نے بڑی چوری کی، چھوٹی چوریوں سے بڑی چوریاں کرتا چلا گیا۔ آج میرے علاقے میں میرا نام ہے، میں ایک بڑا ڈاکو ہوں، اور مجھے بڑا ڈاکو بنانے میں میرے گھر کا ماحول میرا معاون مددگار تھا کہ میرے گھر کے ماحول نے مجھے ڈاکو بنا دیا۔ اور نمازیوں اور تہجد گزارو، اہل حدیثوں، اہل سنت کہلانے والوں، تمہارے ہاتھ میں تمہارے بچے ہیں، چاہتے ہو تو ان کو محدث بنا دو، چاہتے ہو تو ان کو ڈاکو بنا دو۔ گھر کا ماحول ان کو حضرت امام احمد بن حنبل کی والدہ کی طرح مہیا کرو گے، یہ محدث بنیں گے۔ ان کا ماحول ڈاکو والا مہیا کرو گے اور ڈاکو کی والدہ والا، تو یہ تمہارے بچے دنیا کے بڑے ڈاکو بنیں گے۔ جس طرف لے کر کے چلنا چاہتے ہو ان کو لے کر کے چلے جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک آدمی نے سوال کیا، سوال دو ہیں اور دونوں کا جواب پیغمبر نے ایک دیا۔ ایک نے کہا من نجات، نجات کس نے؟ ایک کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توبہ، خوشخبری ہو، جنت ہو،
جنتی لباس جس سے جنتیوں کا لباس بنتا ہے، اس درخت کا نام بھی طوبہ ہے۔ طوبہ خوشخبری کے معنی میں بھی آتا ہے، طوبہ جنت کے معنی میں بھی مراد لیا جاتا ہے کہ جنت ہے ان آدمیوں کے لیے، خوشخبری ہے ان آدمیوں کے لیے، جنتی درخت ہے ان آدمیوں کے لیے، نجات بھی ہے ان آدمیوں کے لیے۔ کس کے لیے؟ لمن ملک لسانہ، جس نے اپنی زبان پر کنٹرول کر لیا۔ اور دوسرے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا تھا، اس نے پوچھا نا نجات کس نے، اس کو بھی یہی جواب دیا۔ اور دوسری بات کہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وَلْيَسْعَدْ فِي بَيْتِكَ، اپنے گھر کے اندر رہا کر، اپنے گھر میں سکونت اختیار کیا کر، اپنے گھر کے اندر رہا کرو۔ نجات چاہتے ہو، جنت کی طوبہ درخت چاہتے ہو، جنت چاہتے ہو، خوشخبری چاہتے ہو، کیا کرنا ہے؟ گھر میں رہنا ہے۔ فضول چوکوں میں، چوراہوں میں، گلیوں میں، بازاروں میں نہیں بیٹھنا، باہر دکانوں پر وقت گزارنے کے لیے نکل جاتے ہیں۔ میں تو صبح جاتا ہوں، شام آتا ہوں۔ یہ کون سا کہتا ہے کہ یہ آدمی بڑا کامیاب انسان؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کو کامیابی کی اور بتایا کہ اپنے گھر میں رہ کر۔ ایک دوسری روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلامت الرجل من الفتنہ ان یلزم بیتہ۔ جامع الصغیر کے اندر یہ روایت موجود ہے، فرمایا آدمی کی سلامتی فتنوں سے بچنے کے لیے، کوئی فتنوں سے بچنا چاہتا ہے وہ اپنے گھر کو لازم پکڑ لے، اپنے گھر میں رہ کر۔ ایک اور روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم میں سلسلہ صحیحہ میں یہ روایت موجود ہے، مسند احمد کے اندر امام احمد نے بھی نقل کی، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے الزموا اجفاف البیوت، اپنے گھر کے اندر، اپنے گھر کا پیٹ، اپنے گھر کا اندر، چار دیواری کے اندر کو لازم پکڑ لو، وہاں رہا کرو، فضول باہر نہ نکلا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا نجات چاہتے ہو گھر میں پکڑ لو، توبہ چاہتے ہو تو گھر میں رہا کرو، خوشخبری چاہتے ہو تو گھر میں رہا کرو، جنت چاہتے ہو تو گھر میں رہا کرو۔ اور تیسری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی نجات کے لیے اور کامیابی کے لیے اور جنت کے لیے، خوشخبری کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اپنے گناہوں کو یاد کر کے رویا کرو، اپنی غلطیوں کو یاد کر کے رویا کرو، جو ان دنوں میں بھی اور ان بڑی بڑی راتوں میں بھی رات کو اٹھ کے نہ رویا رب العالمین کے سامنے، اس سے بڑا بدبخت انسان کون ہو سکتا ہے؟ محدثین، تابعین، اصحاب پیغمبر ان سردیوں کے دنوں کو بڑا پسند کرتے تھے، اس لیے کہ بآسانی رات کو زیادہ تر اللہ تعالیٰ کی عدالت پہ کھڑے ہو کے گناہوں کو بندہ یاد کر لیتا ہے اور نمازیں بآسانی پڑھ لیتا ہے، راتیں بڑی ہوتی ہیں اور اٹھنا آسان ہو جاتا ہے۔ وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اپنے گناہوں کو یاد کر کے رویا کر، اپنی غلطیوں کو یاد کر کے رویا کر۔ اچھا ماحول ہمارا اللہ تعالیٰ معاف فرما، اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں کا ماحول، ہمارے معاشرے کا ماحول اسلامی بنا دے۔ ہم عجیب لوگ ہیں، توحید ہمارے پاس ہے، عقیدہ ہمارے پاس ہے، رسول اللہ کی محبت ہمارے پاس ہے، اسلام کا اصل منہج اور طور طریقہ اور مسلک ہمارے پاس ہے، لیکن پھر کوئی گناہ کرتا ہے، دوستوں کے سامنے بڑے فخر سے کہتا میں نے ٹھکانے لگایا تھا نا اس کو، میں نے گالیاں سنائی تھی نا اس کو، میں نے یہ کیا اس کے ساتھ، اس نے یہ کہا، میں نے یہ کر دیا، اس کو مجلس میں ذلیل کر کے رکھ دیا، اس نے میرے خلاف ایک پوسٹ لگائی، میں نے بھی پھر نہیں چھوڑا اس کو۔ یہ ہمارا ماحول اسلامی ماحول ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا تھا اللہ رب العالمین ہر ایک کو معاف کر دیتا ہے، لیکن اس آدمی کو رب العالمین معاف نہیں کرتا جو رات کی تنہائی میں چھپ کے گناہ کرتا ہے اور پھر صبح دوستوں کے سامنے آ کے فخر سے کہتا ہے میں نے رات کو یہ گناہ کیا تھا۔ اس آدمی کو رب العالمین معاف نہیں کیا کرتا۔ اس لیے اپنے گھروں کا ماحول اسلامی ماحول، قرآن مجید نے اس لیے عورتوں کو خاص کر کہا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور اپنے گھروں میں ٹکی رہا کرو، اپنے گھروں میں رہا کرو، فضول باہر نہ نکلا کرو، اپنے گھروں کے اندر زندگی بسر کیا کرو، وہاں رہا کرو۔ قرآن
مجید کہتا ہے واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، تمہارے گھروں کو اللہ تعالیٰ نے سکون والا بنایا، رہنے کے لیے سکون کی جگہ تمہارے گھر ہیں، ان گھروں کو اختیار کیا کرو۔ آئیے میں چند ایک گزارشات ان گھروں کے حوالے سے کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عورتوں کے حوالے سے ایک خاص روایت ہے، مسند احمد کے اندر یہ روایت نقل کی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت پردے کا نام ہے، جب عورت گھر سے نکلتی ہے شیطان اس کی طرف آنکھیں پھاڑ کر کے دیکھتا ہے اور شیطان اس کا پیچھا کرتا ہے، اس لیے عورت کو بلا وجہ گھر سے کسی صورت نہیں نکلنا چاہیے، گھر کے اندر رہنا چاہیے۔ گھر کا اسلامی ماحول ہم کیسے بنا سکتے ہیں؟ کون سی میری اور آپ کی ڈیوٹیاں اور ذمہ داریاں ہیں؟ توجہ میری طرف کرنا، یہ گھٹنے چھوڑ کے میری طرف دیکھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا ماحول اور ہمارے ماحول میں کون سا بڑا فرق ہے کہ آج ہمارے ماحول، ہمارا گھر اسلامی کیوں نہیں لگتا؟ اور اس کے آخر میں چند ایک اہم ذمہ داریاں بھی آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ اگر گھر کو اسلامی ماحول بنانا چاہتے ہو، میری اور آپ کی ڈیوٹی اور فریضہ یہ ہم بذات خود بھی ہم پر عمل کریں اور اپنی اولاد کو بھی اس کی تربیت کریں۔ گھر سے نکلتے وقت، گھر میں داخل ہوتے وقت دعا پڑھ کے بندے کو داخل ہونا چاہیے اور دعا پڑھ کے نکلنا چاہیے۔ جو بندہ گھر میں دعا پڑھ کے داخل ہوتا ہے، جو شیطان اس کے ساتھ باہر پھر رہے ہوتے ہیں، جب وہ دعا پڑھ کے داخل ہوتا ہے تو شیطان اس گھر کے اندر داخل اس کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ اس دعا کی اتنی بڑی طاقت ہے۔ گھر میں داخل ہوتے وقت دعا پڑھ کے داخل ہو، اللہم انی اسألک المولد، اللہ تعالیٰ سے سوال کرو، رب العالمین کا نام لو۔ تم گھر کے اندر داخل ہو گے دعا پڑھ کے، جو شیطان چھوٹے چھوٹے تمہارے ساتھ باہر پھر رہے ہوتے ہیں ارد گرد، جب تمہارے گھر کا دروازہ کھلتا ہے وہ اندر داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں تمہارے ساتھ، لیکن تمہارا بچہ، تمہارا بوڑھا، تمہاری عورت، تمہارا مرد جب گھر میں دعا پڑھ کے داخل ہوگا شیطان اس کے ساتھ اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ اگر تمہیں ایک اور حدیث آگے چل کے میں بیان کروں گا کہ ایک آدمی اس کا ایک ٹکڑا سنیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی تم میں سے گھر میں دعا پڑھے بغیر داخل ہوتا ہے شیطان بھی اندر داخل ہوتا ہے۔ ان میں سے بڑا جو شیطان ہوتا ہے وہ ان کو کہتا ہے آؤ آج رات تمہارے لیے رہنے کے لیے یہ جگہ، یہ گھر، یہ بلڈنگ، یہ مکان، یہ منزل تمہارے رہنے کے لیے، یہ مکان آج کھل چکا ہے، آؤ اس کے اندر داخل ہو جاؤ اور آج رات اسی گھر میں بسر کریں۔ باقیوں کو بھی بلاتا ہے اور گھر میں داخل کر دیتا ہے۔ پھر تمہارے بچے بھی ڈرتے ہیں، پھر تمہاری لڑائیاں بھی ہوتی ہیں، پھر میاں بیوی کی نچاکیاں بھی ہوتی ہیں، پھر بہن بھائیوں کی لڑائیاں بھی ہوتی ہیں، پھر باپ اور بیٹے بھی لڑتے ہیں، پھر گھر کے اندر ناچاکیاں، نہ اتفاقیاں۔ پھر بندہ کہتا ہے مجھے گھر میں سکون ملتا ہی نہیں۔ سکون ملتا ہی تب ہے کہ جب گھر کی چادرواری چھوڑ کے باہر چلا جاتا ہوں۔ اس کے ذمہ دار بذات خود تم ہو، تم کہ جب تم گھر کے اندر داخل ہوئے تم نے دعا کیوں نہیں پڑھی تھی؟ تم گھر کے اندر داخل ہوتے وقت اپنے ساتھ شیطانوں کی فوج لے کے آئے، بس تمہیں اور تمہارے والدین کو، تمہیں اور تمہاری بیوی کو، تمہیں اور تمہارے بھائیوں کو، تمہیں اور تمہاری اولاد کو کس طرح سکون کی زندگی بسر کرنے دے؟ وہ تو اصلی دشمن ہے تمہارا، اصلی دشمن۔ وہ کسی صورت نہیں چاہتا کہ تم کامیاب و کامران ہو کر کے چلے جاؤ، تم سکون کی زندگی بسر کرو۔ اور جب تم گھر سے نکلتے ہو، تمہاری اولاد گھر سے نکلتی ہے، تمہاری عورت گھر سے نکلتی ہے، نکلتے وقت وہ دعا پڑھتی ہے، اللہ تعالی کی طرف سے ایک فرشتہ تمہارے ساتھ نگران بن جاتا ہے، محافظ بن جاتا ہے، شیطان کو تمہارے قریب نہیں بدکنے دیتا۔ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اگر افادت میں رکھنا چاہتے ہو تو گھر سے نکلنے کی اور گھر میں داخل ہونے کی ان کو دعائیں یاد کرو۔ ایک روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہدیتا و کفیتا،
لیے جب وہ دعا پڑھتا ہے گھر سے نکلتے ہوئے تو اس کو کہا جاتا ہے تو ہدایت دے دیا گیا، تو کفایت کر دیا گیا، تجھے کوئی چیز تیرے قریب نہیں بٹکے گی۔ رب العالمین کی طرف سے نگران، محافظ، گارڈ اگر رکھنا چاہتے ہو تو اس دعا کو پڑھ لو، تمہاری اولاد کے ساتھ رب العالمین کی طرف سے گارڈ مقرر کر دیا جائے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے، مسند احمد کے اندر تفصیل کے ساتھ رسول اللہ نے فرمایا کہ جب کوئی گھر میں داخل ہوتا ہے شیطان اس کے ساتھ داخل ہو جاتے ہیں۔ اس نے گھر میں داخل ہوا، دعا نہیں پڑھی، شیطان داخل ہو، اور پھر جب یہ اندر گیا تو یہ کھانا کھانے کے لیے بیٹھا، اس نے کھانا کھانے سے پہلے بھی بسم اللہ نہیں پڑھی، نہ اس نے پڑھی، نہ اس کی اولاد نے پڑھی، نہ اس کی عورتوں نے پڑھی، کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھی۔ وہی شیطان ان کو کہتا ہے آؤ تمہارے لیے یہ دسترخوان بچھا ہے، تمہارے لیے کھانا لگا ہے، آؤ اس کھانے کے اندر شامل ہو۔ پھر ان کھانوں کے ساتھ وہ کھانا بھی کھاتا ہے، تمہارے بستروں میں بھی سوتا ہے، تمہارے گھر کے اندر بھی رہتا ہے، پھر تمہیں سکون نہیں ملتا۔ جس گھر کے ماحول میں اندر داخل ہونے کی اجازت نہ ہو، جس گھر والے کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیں، رسول اللہ نے فرمایا کہ شیطان ان کو کہتا ہے نہ اس گھر میں تمہارے لیے رہنے کی جگہ ہے، نہ اس گھر میں تمہارے لیے کھانے کی کوئی چیز ہے، چلو کوئی اور گھر دیکھتے ہیں، چلو کسی اور کو ڈھونڈتے ہیں۔ اس لیے اس گھر کو ماحول اسلامی ماحول بنو کہ تمہارے بچے، تم خود کھانا کھا رہی ہو بسم اللہ نہ پڑھے۔ اتنی تربیت تو کرو اہل سنت کے لانے والوں، اہل حدیث سنانے والوں، کہ تمہارا چھوٹا سا بچہ بول کے تمہیں یاد کرائے کہ تم نے کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھی۔ تمہاری عورتوں کو، تمہارے بچوں کو ایک تربیت ہو کہ وہ بول بول کے کہیں کہ بسم اللہ آج نہیں پڑھی گئی، تمہیں یاد کرایا جائے تاکہ شیطان تمہارے دسترخوان پہ نہ بیٹھ سکے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ سیرت طیبہ سے جو دوسرا اصول ملتا ہے کہ جب گھر کے اندر داخل ہو تو کسی کے گھر میں بھی داخل ہو اجازت لے کے داخل ہونا چاہیے، دروازے کو دستک دے کے داخل ہونا چاہیے، اور اپنے گھر میں اور غیر کے گھر میں بھی داخل ہو سلام کر کے داخل ہونا چاہیے۔ گھر میں داخل ہو سلام کر کے داخل ہو۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا تھا یا بنیا، او میرے بیٹے، اذا دخلت علی اہلک، جب تو اپنے اہل کا اوپر، اپنے بیوی بچوں کے اوپر اپنے گھر میں داخل ہو تو سلام کیا کر۔ یہ تیرا سلام کرنا یکن لک برکۃ علیک وعلی اہلک، یہ تیرے لیے بھی برکت کا باعث بنے گی اور تیری اولاد کے لیے بھی برکت کا باعث بنے گی۔ لوگوں کو سلام کرتے ہو، اپنی بیوی کو سلام کرتے ہوئے کیوں شرم آتی ہے؟ سلام کا معنی ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلامتی ہو تجھ پر، اللہ کی رحمتیں ہو تجھ پر، اللہ کی برکتیں ہو تجھ پر۔ کیا یہ رحمتیں، یہ برکتیں، یہ سلامتیاں اس کے اوپر نہیں ڈالتے جس نے زندگی تمہارے ساتھ گزار دی؟ عورت اپنے گھر میں داخل ہو تو کیوں نہیں اپنے بچوں کو دعا سلام و دعا کر کے داخل ہوتی؟ تمہارے بچے، تمہارے بوڑھے، تمہارے جوان، یہ تو تربیت ہے پیغمبر کی۔ اس انس کو کہا جس انس نے 10 سال پیغمبر کی غلامی کی تھی، اپنے گھر میں سلام کر کے داخل ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بچوں کو بھی سلام کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو عورتوں کو بھی سلام کرتے تھے، رسول اللہ تو گھر میں داخل ہوتے تھے سلام کرتے تھے، گھر میں داخل ہوتے اور نکلتے وقت سلام، اس کو عام کرو، یہ اصول بناؤ گھر میں۔ یہ گھر نہیں ہے، توجہ میری طرف کرنا۔ جس طرح ملک پاکستان کے قانون اور ضوابط ہوتے ہیں، ملک اپنے قانون کے مطابق چلتا ہے۔ جس طرح پاکستان کا ایک دستور ہے، ایک تنظیم کا دستور ہے، ایک سوسائٹی کا دستور ہے، تم بھی تو گھر کے سربراہ ہو، تم بھی تو اپنے گھر کے دستور بنا لو،
تم بھی تو اپنے گھر کا ایک منشور تیار کر لو، تم بھی تو ایک چارٹ لگا کے تیار کر لو، اس کے اوپر پابند خود بھی ہو جائے اور اپنی اولادوں کو بھی کر دو۔ گھر میں جو بھی داخل ہوگا سلام کر کے داخل ہو۔ میں آج ایک بہت بڑے سکالر کی گفتگو سن رہا تھا، اس نے ایک ایسے سکالر کی کتاب کا حوالہ دیا جو بہت سعودی عرب کی مختلف یونیورسٹیوں میں لیکچر دے چکے ہیں، اسلامی ماحول کے اوپر ان کا بڑا مطالعہ ہے اور بڑی کتابیں 28 کے قریب کتابیں لکھ چکے ہیں۔ اس میں انہوں نے کہا اپنے گھر کے لیے اگر کامیابی، کامرانی اور اپنے گھر کا ماحول، اپنے بچوں کی تربیت چاہتے ہو تو گھر کے اصول اور ضوابط تمہیں طے کرنے ہیں۔ 24 گھنٹے گزارنے کے لیے ایک ضابطۂ حیات تمہیں تیار کرنا ہوگا۔ جتنا ہر ملک میں داخل ہونے کے لیے پاسپورٹ اور پاسپورٹ کے اوپر ویزے کی لازمی شرط اور ضرورت ہے، اس کے بغیر کسی ملک میں تم داخل نہیں ہو سکتے۔ تمہارا گھر بھی تمہارا ملک ہے اور تمہاری ریاست ہے، اس گھر کے اندر بھی سلام کے بغیر نہ تم اور نہ تمہارے بغیر کوئی بھی داخل نہیں ہونا چاہے۔ اگر تم برکت اور سکون اور چین چاہتے ہو، گھر کے اندر داخل ہونے والا جو بھی داخل ہوگا سلام کر کے داخل ہو۔ ایک ضابطہ بنا لو اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی کہ گھر میں داخل ہوتے وقت سلام لازمی ہوگا، اس کے بغیر نہیں۔ جو سلام نہیں کر کے آئے گا اس کو واپس پلٹنا ہوگا، پھر سلام کر کے اندر داخل ہوگا۔ اس ویزے کے بغیر داخلہ گھر میں نہیں ہے۔ یہ وہ ویزا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا انس کو دیا تھا۔ یہ وہ ہے جس کے بارے میں قرآن مجید کہتا ہے کہ جب تم اپنے گھروں میں داخل ہو فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا، گھر والوں کے اوپر سلام کہا کرو۔ اور اس کے بعد تیسرا ایک اصول، پہلا اصول میں نے بتایا دعا پڑھ کے داخل ہونا چاہیے، دوسرا بتایا کہ سلام کر کے داخل ہونا چاہیے، اور تیسرا اگر گھر میں خیر، برکت، بھلائی اور بہتری چاہتے ہو اپنے گھروں کے اندر نماز پڑھا کرو۔ فرضی نہیں کہہ رہا، نفلی نماز اپنے گھروں کے اندر پڑھا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جتنی نوافل اور سنتیں تھیں وہ گھر میں ادا کرتے تھے۔ مسجد نبوی، ریاض الجنہ، یہ نہیں کہا کہ میں لوگوں کے سامنے جا کے ادا کروں، بطور تربیت کبھی زندگی میں رسول اللہ نے 1-2 مرتبہ پڑھ لیے تو پڑھ لی، ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے بعد کی بھی سنتیں گھر میں پڑھتے تھے۔ اپنے گھروں کے لیے نماز پیغمبر نے فرمایا تھا اپنے گھروں کے لیے نماز بچا کے رکھو اور گھروں میں نماز پڑھو، گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن مسعود کو کہا تھا گھر میں نماز پڑھا کر، تیرے گھر میں نماز پڑھنے سے خیر و برکت نازل ہوتی ہے۔ تمہارے بیٹوں کو، تمہارے بچوں کو تربیت ملتی ہی گھر میں نماز پڑھنے سے کہ ہمارا باپ کس طرح نماز پڑھتا ہے سنت کے مطابق ہم بھی پڑھیں۔ وہ اپنے ماحول کے لیے لڑکوں کو دیکھ کے نماز ٹھیک نہ کرے، تمہارا بیٹا تمہیں دیکھ کے نماز ٹھیک کرے۔ اپنے گھروں کے اندر نوافل پڑھا کرو۔ سب سے فضیلت والی نماز فرض نماز بغیر شرعی عذر کے مرد گھر میں نہیں پڑھ سکتا، وہ مسجد میں پڑھنی چاہیے۔ لیکن نوافل اور سنتیں فضیلت اور عظمت اس میں ہے۔ مختلف روایتیں ہیں، میرے پاس ٹائم نہیں میں ساری روایتوں کی طرف جاؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضیلت، عظمت، برکت اس چیز کے اندر ہے کہ تم نوافل اور سنتیں اپنے گھر میں ادا کرو۔ پتہ ہے اس کا ایک فائدہ کیا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے گھر میں پاکیزگی اختیار کرتا ہے، یعنی وضو کرتا ہے، اپنے گھر میں وضو کرتا ہے، وضو کر کے مسجد کی طرف آتا ہے، پھر اس کے ہر قدم کے اوپر اللہ تعالیٰ اس کا ایک درجہ بلند کرتے ہیں، ایک گناہ معاف کرتے ہیں، ایک نیکی اس کے نامہ اعمال میں لکھتے ہیں۔ لیکن کس کے لیے؟ جو اپنے گھر میں وضو کر کے آتا ہے۔ یہ شرط ہے اس حدیث میں کہ گھر میں وضو کر کے آئے تو تب ہر قدم کے بدلے میں اس کا ایک گناہ معاف ہوتا ہے، ایک نیکی لکھی جاتی ہے، ایک درجہ بلند کیا جاتا ہے۔ اپنے گھروں میں وضو کر کے آؤ، گھروں میں سنتیں ادا کر کے آؤ۔
فرض آ کے مسجد میں پڑھو، پھر سنتیں گھر میں جا کے پڑھو. تمہارے گھر کا ماحول تمہیں پتا چلے گا. تمہاری عورتیں بھی نماز پڑھتی ہیں کہ نہیں پڑھتی؟ تمہاری بیٹیاں بھی پڑھتی ہیں کہ نہیں پڑھتی؟ جب تم خود پڑھو گے پھر پوچھو گے تم نے پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی. تمہارے بیٹے بھی تمہارے ساتھ پڑھیں گے، تمہاری عورتیں بھی تمہارے ساتھ پڑھیں گے. گھر کا ماحول ایک اسلامی ماحول ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نماز ہر گھر کی ضرورت ہے، ہر مسلمان کی ضرورت ہے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے نا، تم تو خوش قسمت ہو اس مسجد کے قریب رہتے ہو. آج تو اس علاقے میں الحمدللہ مسجدیں ہو گئی. حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے جب اپنی بیٹے اسماعیل اور اسماعیل کی والدہ کو جا کے بیت اللہ کے قریب اس بواد غیر ذی زرع اس وادی میں چھوڑو، پتا تھا یہ بیت اللہ بننے والا ہے، اس نے یہی بات کہی تھی اس لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں تاکہ یہ نمازی بن جائے، تاکہ یہ نماز کے پابند ہو جائے. جس مرد، جس عقیدہ توحید کے حامل شخص کا، جس تہجد گزار کا بیٹا، بیٹی، بیوی، بچے نمازی نہیں، فرض نماز نہیں پڑھتے، اس آدمی کی تہجد کا کیا فائدہ ہے؟ وہ کہ میں سوموار جمعرات پہ روزے رکھتا ہوں، اس کا بچہ نمازی نہیں ہے، اس کی عورت نمازی نہیں ہے، اس کے بچے نمازی نہیں ہیں، اور وہ اتنا رہا ہے کہ میں سوموار جمعرات پہ روزے رکھتا ہوں، میں تہجد پڑھتا ہوں، میں ساری نمازیں بجماعت پڑھتا ہوں. تیرے گھر کا ماحول بگڑا ہے کیا؟ تجھ سے رب وہ نہیں پوچھے گا کہ اپنے گھر کی طرف توجہ کیوں نہیں دی؟ وہ تمہاری ریاست ہے. کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم ہر ایک تم میں رعیت والا ہے، ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا. اور پھر اپنے گھر کو سکون، چین، آرام والا بنانا چاہتے ہو، توجہ میری طرف کرنا، میرے پاس 5-7 منٹ باقی ہے. اگر گھر کو ماحول سکون اور چین والا بنانا چاہتے ہو، اپنے گھر کے اندر قرآن مجید کی کلاس کا اہتمام کرو. گھر کا ہر فرد قرآن مجید پڑھنے والا ہو. یہ اصول اور ضوابط بنا لو کہ نماز فجر کے بعد آدھا گھنٹہ 30 منٹ بڑے سے لے کر کے چھوٹے تک ہر ایک قرآن مجید کی تلاوت کرے گا، ہر ایک قرآن مجید کی تلاوت کرے گا. ہر ایک رات کو سونے سے پہلے سورہ ملک کی تلاوت کرے گا. ہر ایک سونے سے پہلے سورہ بقرہ کی آخری آیتیں پڑھے گا، آخری کل پڑھے گا. اس کو پڑھے بغیر کوئی نہیں سوئے گا. اپنے گھر کا ایک ضابطہ اور اصول بناؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اپنے گھروں کو اندر قرآن مجید پڑھا کرو اور ان کو قبرستان نہ بناؤ. جس گھر کے اندر سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے. اگر اپنے گھروں کے شیطان سے بچانا چاہتے ہو تو اپنے گھروں کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کرو. میں پوچھنا چاہتا ہوں بزرگوں، تہجد گزارو اور نمازیوں، ہر روز بلال آقا خود قرآن مجید پڑھنے والوں تم سے، کیا تمہیں پتا ہے کہ تمہاری بیوی، تمہاری بیٹی، تمہارا بیٹا جو ہر روز تلاوت کرتا ہے کتنے پارے اس نے ابھی تک تلاوت کر لیے؟ رمضان کے بعد اس نے کتنے قرآن مجید مکمل کر لیے؟ اگر تمہیں ان کے بارے میں فکر نہیں ہے تو افسوس ہے کہ صرف تو خود قرآن مجید پڑھتا ہے اور تجھے اپنے بچوں کے بارے میں پتہ ہی کچھ نہیں. اس بات سے نکما باپ کون ہوگا؟ اس ماں سے نکمی ماں کون ہوگی جس کو یہ نہ پتا ہو کہ ان کا بیٹا یا بیٹی اسکول کی کون سی کلاس میں؟ کیا خیال ہے؟ ہر ایک کو پتا ہے اپنی اولاد کے بارے میں کہ تمہارے بیٹے یا بیٹیاں اسکول کی کون سی کلاس پڑھ رہے ہیں. اگر تمہیں اپنے بیٹوں کی اسکول کی کلاس کا پتا ہے تو تمہیں اپنے بیٹے اور بیٹیوں کے قرآن مجید کے پارے کا کیوں نہیں پتا؟ تمہیں یہ کیوں نہیں پتا کہ تمہارا بیٹا یا بیٹی قرآن مجید کا کتنا حصہ اس کو یاد ہے؟ کیا آخری پارہ یاد ہے؟ کیا سورہ ملک یاد ہے؟ کیا سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں اس کو یاد ہے؟ کیا اس کو قرآن مجید کی آخری کچھ سورتیں یاد ہیں؟ اگر تمہیں یہ نہیں پتا
کہ تمہاری اولاد کو یاد بھی ہے کہ نہیں یاد ہے، تو تم سے بڑا غافل اس کائنات میں کون ہوگا؟ تم سے بڑا لاپرواہ اس دھرتی پر کون ہوگا؟ کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، کل قیامت کا دن ہوگا، تمہاری اولاد بھی رب کے در پہ ہوگی اور تم بھی رب کی در پہ ہوگے، تم سے رب تمہاری اولاد کے بارے میں سوال کرے گا، تم کیا رب العالمین کو جواب دو گے؟ تم کیا رب العالمین کو بتاؤ گے؟ اس لیے آئیے اپنے گھروں کا ماحول اسلامی ماحول بناؤ، اپنے گھروں کے ماحول کو لے کر کے آؤ اسلام کی طرف۔ سکون چاہتے ہو؟ میں ایک اور آج اسلامی ماحول کے حوالے سے ایک تحریر پڑھی، ایک کتاب پڑھی، اس کے اندر لکھا تھا کہ یورپ کے اندر، انگلینڈ کے اندر ایک عورت مسجد کے امام کے پاس چلی گئی، 7 سالہ بچہ ہے اس کے ہاتھ میں، امام صاحب کو کہتی ہے، امام صاحب اس میرے بچے کو کلمہ پڑھاؤ اور مسلمان کر دو اور اس کو اپنا اسلام کی تعلیمات اس کو سکھا دو۔ اس نے پوچھا تم اس کی ماں ہو؟ جی میں اس کی ماں ہوں۔ تم مسلمان ہو؟ اس نے کہا نہیں میں مسلمان نہیں۔ تمہارا خاوند مسلمان ہے؟ اس نے کہا نہیں میرا خاوند مسلمان نہیں۔ تمہارا اور کوئی عزیز و اقارب؟ اس نے کہا نہیں ہم مسلمان نہیں، ہم سارے کافر ہیں، غیر مسلم ہیں، تمہارے دین سے ہٹ کے۔ پھر اس بچے کو کیوں مسلمان کرنا چاہتی؟ گھر کا ماحول اسلامی بناؤ، یہ تبلیغ ہے بڑی۔ اس نے کہا میرے گھر کے سامنے ایک گھر ہے، میں کبھی کبھار ان کو دیکھتی ہوں، ان کے بچے پڑھ کے بڑے ہو گئے، مسلمانوں کا گھر ہے، لیکن وہ گھر میں داخل ہوتے ہیں وہ عجیب سی دعا پڑھ کے داخل ہوتے ہیں اور سارے ان کی دعاؤں کا جواب دیتے ہیں۔ پھر ان کے بوڑھے ماں باپ آتے ہیں، وہ اپنے بوڑھے ماں باپ کو ہاتھ چومتے ہیں، ان کے سر پہ بوسہ لیتے ہیں، بڑے احترام سے ان کو دباتے ہیں، ان کا خیال کرتے ہیں۔ انہوں نے تو اپنے بوڑھے ماں باپ کو گھر میں بادشاہ بنا کے رکھا ہے۔ ہمارے ماحول میں جو بوڑھا ہو جاتا ہے اس کو تو اولڈ ہاؤس میں چھوڑ آتے ہیں۔ میں نہیں چاہتی کہ میں بوڑھی ہو جاؤں اور میں اولڈ ہاؤس میں ترس ترس کے مر جاؤں، میں مسلمانوں کی ماں کی طرح شہزادی ہو کے مرنا چاہتی ہوں۔ اس ماحول سے متاثر ہو کے اس نے اپنے بچے کو اسلام کی طرف لایا تھا، اور تو تیرے اور میرے بچوں سے کتنے لوگ متاثر ہو کے آئے۔ ریاض کے اندر رہنے والے ایک تاجر، بڑا آدمی تھا، چھوٹا تھا، ماں نے پڑھایا سکھایا، باپ فوت ہو چکا تھا، اس نے پڑھا کے بڑا کیا، جوان ہو گیا، نوکری پہ چلا گیا۔ جب اس کو تنخواہ ملی، اس کے بچے بھی تھے، وہ ہر مہینے اپنی ماں کو 300 ریال دیا کرتا تھا۔ 6 مہینے گزرے، اتفاق سے والدہ فوت ہو گئی، لیکن اس نے 300 ریال نہیں چھوڑے، وہ جمع کرتا رہتا۔ کچھ جمع ہو جاتی رقم کسی جگہ کنواں لگا دیتا، کسی جگہ مسجد بنا دیتا، لیکن یہ مدتیں گزر گئی، کئی سال گزر گئے، اس کا یہی طریقہ ہے، 300 ریال اپنی ماں کے لیے جمع کرتا ہے، رقم جمع ہوتی ہے، کبھی مسجد بناتا ہے، کبھی کنواں بنا دیتا ہے، کھود دیتا ہے ماں کے لیے، یہ اس کے حساب ثواب کے لیے، یہ اس کے حصہ ہے، اس کے حصے کی یہ بن رہی ہے۔ اس کا بیٹا گھر کے اندر دیکھ رہا ہے، پلتے پلتے وہ ایف اے تک پہنچا۔ جب بڑا ہو گیا تو اس نے سوچا میرا باپ اپنی ماں سے کتنا پیار کرتا ہے، مجھے بھی رب کچھ دے دے تو میں بھی اپنے باپ سے ایسے ہی محبت کروں گا۔ میرا باپ مرنے کے بعد مسجدیں اور کنویں کھدوا رہا ہے، میں باپ کی زندگی میں باپ کے نام کے کنویں کھدواؤں گا، مسجدیں بناؤں گا۔ ہر روز ایف اے میں پہنچا، باپ اس کو 50 ریال دیتا ہے، وہ اس کا کچھ حصہ خرچ کرتا ہے، کچھ بچا کے جمع کر لیتا۔ اس کے بعد رقم جمع ہوئی، اس نے کہیں اور نہیں اپنے محلے کے اندر ایک میٹھا کنواں کھدوایا، پانی کا میٹھا کنواں کھدوا کے جب لگ گیا، یہ آدمی باہر نکلا، اس نے کہا میں دوسرے ممالک میں کنویں کھدواتا رہا، اپنے محلے کا پتہ ہی نہیں کیا۔ کتنا نصیب والا آدمی ہے جس نے ہمارے محلے میں کنواں کھدوا دیا ہے، میٹھے پانی کے لوگوں کو پانی مہیا کر دیا ہے، اور لوگ پانی بھر رہے ہیں۔ وہ مسجد کے امام کے پاس چلا گیا، کہنے لگا کون ہے یہ آدمی؟
میں بھی اس کی ہیلپ کرنا چاہتا ہوں، کچھ اس کو رقم دینا چاہتا ہوں، میری ماں کو بھی ثواب مل جائے۔ امام مسجد نے کہا یہ تیرے بڑے بیٹے نے کنواں کھدوایا ہے۔ اس نے کہا امام صاحب ٹھیک کہہ رہے ہو، بھولتے تو نہیں ہو؟ اس نے کہا بھولتا نہیں ہوں، تیرے بڑے بیٹے نے کھدوایا ہے۔ یہ گھر میں گیا اور اپنے بیٹے کو کہا بیٹا میں نے یہ سنا ہے۔ اس نے کہا ہاں، پھر پیسے کہاں سے آئے؟ تمہاری یہ روزانہ کی جو مجھے دیتے ہو خرچ کے لیے، جیب خرچ، اس کو بچا بچا کے میں نے کنواں کھدوا لیا ہے۔ ابا جان تم اپنی ماں کے لیے کھدواتے ہو، یہ میں نے تیرے ثواب کے لیے کھدوا دیا ہے۔ یہ گھر کا ماحول تو دو اپنی اولاد کو، تمہیں دیکھ کے تمہاری اولاد سیکھے گی۔ اس لیے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں رہا کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْبُيُوتَ بُيُوتًا سَكَنًا، رب العالمین نے تمہارے گھروں کا ماحول سکون، چین، آرام والا بنایا۔ اپنے بیٹوں کو تربیت دو اور اپنے گھر کا ماحول اسلامی ماحول بنا دو۔ اللہ کی قسم یہ تمہاری اولاد تمہاری خدمت گزار بنے گی، تمہاری اولاد تمہاری بن جائے گی۔ نہیں تو کل مسجد میں آ کے مولوی صاحب کو کہو گے دعا کرو اولاد کو فرما برداری مل جائے۔ اولاد نہ فرمان ہے، بات نہیں مانتی۔ اللہ تعالی ہماری اولاد کو اسلامی ماحول عطا کر دے، اللہ ہمارے گھروں کا ماحول اسلامی بنا دے، اللہ ہماری اولاد کو نیک بنا دے۔ بے اولادوں کو رب العالمین نیک نرینہ اولاد عطا کر دے، اللہ نیک نرینہ اولاد دے دے۔ اللہ جن کو بیٹے نہیں دیے ان کو بیٹے عطا کر دے، اللہ جن کو بیٹیاں دیے ان کو غیرت دے دے، اللہ ان کی غیرت دے دے، اللہ ان کا مستقبل بہتر کر دے، اللہ ان کو سکون دے دے، اللہ ان کو چین دے دے۔ تیری کبریائی کا واسطے ہی بیٹیاں دی ہیں، کبھی کسی باپ کو بیٹیوں کی ذلت اور رسوائی کی وجہ سے ذلیل نہ کر دینا۔ اللہ سب کی عورتوں کو غیرت، ہمت، جرأت، طاقت عطا کر دے، ان کو اماں فاطمہ جیسا، سید عائشہ جیسی غیرت اللہ عطا کر دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔